اہل حدیث علماء کے وفد کی مفتی محمد ندیم محمودی صاحب سے ملاقات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور فتنہ انکار حدیث کی علمی رد پر اتفاق۔ تفصیلات کے مطابق شورا علماء اہل حدیث خیبر پختونخوا کے علماء کے ایک وفد نے محترم مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب کی رہائش گاہ پر حاضری دی اور ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران وفد نے مفتی محمد ندیم محمودی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کی جانب سے اہل حدیث کے ساتھ اظہار تعاون، حوصلہ افزائی اور خیر سگالی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ چند روز قبل مفتی صاحب نے منکرین حدیث کے ساتھ سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے علمی مناظرے میں کامیابی پر اہل حدیث کو مبارکباد پیش کی تھی۔ یہ ملاقات شورا علماء اہل حدیث خیبر پختونخوا کے ناظم شیخ حزب اللہ کی قیادت میں ہوئی۔ وفد میں شورا کی رابطہ کمیٹی کے ارکان شیخ قاری شعیب، شیخ محمد رحمتی اور شورا علماء اہل حدیث باجوڑ کے امیر شیخ امان اللہ باجوڑی بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اپنے اپنے محراب و منبر کے ذریعے احادیث نبویہ کے دفاع، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ اور فتنہ انکار حدیث کی علمی رد کا کام باہمی تعاون، اتحاد اور منظم انداز میں جاری رکھا جائے گا تاکہ امت مسلمہ کے عقیدہ و منہج کا باطل افکار سے تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ملاقات کے اختتام پر شورا علماء اہل حدیث خیبر پختونخوا کی جانب سے مفتی محمد ندیم محمودی صاحب کو بطور تحفہ ایک قیمتی کتاب پیش کی گئی جس میں دنیا بھر کے ممتاز مشائخ اور علماء کے وہ فتاوی جمع کیے گئے ہیں جو منکرین حدیث کے باطل افکار کے رد اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے حوالے سے صادر ہوئے ہیں۔ آخر میں امت مسلمہ کے علماء کے درمیان علمی ہم آہنگی، اتحاد، یکجہتی اور حق کی نصرت کو مزید مضبوط بنانے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی اس جد و جہد کو مؤثر اور بابرکت بنانے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی اہم پریس کانفرنس، بلوچستان کی بدامنی، نئے صوبوں اور ملک کی سیاسی صورتحال پر اظہار خیال۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کوئٹہ میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان سمیت ملک کی مجموعی صورتحال، بدامنی، نئے صوبوں کے قیام، آئینی ترامیم اور سیاسی معاملات پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ پریس کانفرنس کے آغاز میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہنہ اڑک، زیارت اور دیگر مقامات پر وفات پانے اور شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ملک کے دیگر حصوں خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت کی رٹ موجود نہیں۔ مسلح گروہوں اور مختلف علاقوں میں اضطراب کے باعث عوام پریشان ہیں۔ ان کے بقول لوگ اپنے علاقوں، دیہات، محلوں اور گھروں میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے جبکہ بچوں کی تعلیم اور محنت مزدوری کے لیے راستے بھی بند ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے قومی سطح پر کوئی جامع پالیسی موجود نہیں اور طاقت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوششیں مزید پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے کشمیر کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی اضطراب ہے اور لوگوں کی طرف سے مسائل کے حل کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ نئے صوبوں کے قیام سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ نئے صوبے، ڈویژن، اضلاع اور تحصیلیں بنانا انتظامی معاملات ہیں، تاہم اس حوالے سے ملک کی موجودہ انتظامی ساخت کا مکمل مطالعہ اور قومی سطح پر مشاورت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اصولی طور پر نئے صوبوں کے خلاف نہیں، تاہم یہ واضح ہونا چاہیے کہ صوبے قومیتوں کی بنیاد پر بنیں گے یا انتظامی بنیادوں پر۔ مولانا فضل الرحمن نے فاٹا کے انضمام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ فاٹا کے عوام سے ان کی سیاسی حیثیت کے حوالے سے رائے لی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے قیام جیسے اہم معاملے کو بھی مشاورت کے بغیر آگے بڑھانا مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے قومی جرگے کے اعلان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ انہیں اس کی تفصیلات معلوم نہیں، تاہم انہوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے انہیں کسی ایک علاقے یا قومیت تک محدود رہنے کے بجائے فوری طور پر مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس بلانا چاہیے تاکہ ملکی سطح پر بحرانوں کے حل کے لیے مشاورت کی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو جمعیت علماء اسلام ملک کی سطح پر آل پارٹیز کانفرنس کی طرف جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اپنے موقف پر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ان کی پوری سیاسی زندگی آئین، پارلیمانی جمہوریت اور سول سپرمیسی کے نظریے کے فروغ میں گزری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مارشل لاؤ، انتخابی دھاندلیوں اور اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے عمل کے باعث عوام کے نظریے کے مطابق نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے وہ مسلسل ملک کو آئین کے مطابق چلانے کی بات کرتے رہے ہیں۔ جمہوری نظام کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ وہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت موجود نہیں اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق اس کا حل آئین ہے اور ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے تو جمہوریت بھی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آئین ایک قومی دستاویز ہے اور اس میں مقررہ اصول و ضوابط کے مطابق تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔
انہوں نے 18ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس پر کام کیا تھا۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے دوران متعدد شقوں پر موقف اختیار کیا اور سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور دینی مدارس سے متعلق مطالبات بھی سامنے رکھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین کو کسی کا کھلونا نہیں بننے دیا جا سکتا اور پارلیمنٹ کو بھی مکمل اختیار کے ساتھ عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ بلوچستان حکومت میں جمعیت علماء اسلام کی شمولیت سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر صوبائی جماعت فیصلہ کرتی ہے، تاہم فی الحال فیصلہ یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت میں شامل نہیں ہو رہی۔ بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی سرگرمیوں اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حالات میں ان کی جماعت کی آواز عوامی سطح پر سب سے نمایاں ہے اور جمعیت علماء اسلام نے ملک کے مختلف حصوں میں بڑے جلسے اور ملین مارچ کیے ہیں۔ نوجوانوں کی جانب سے مستقبل میں کسی بڑی سیاسی تحریک کے امکان پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نوجوانوں کے جذبات اپنی جگہ اہم ہیں، تاہم سیاست میں تجربہ اور بصیرت بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور ان کے جذبات ضائع نہیں ہونے چاہیے، تاہم جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی تحریکیں شروع کرنے سے گریز کرنا چاہیے جن سے تجربہ کار سیاست پس منظر میں چلی جائے اور بحران پیدا ہو۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے ملاقات اور ان کے ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کی خبروں کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ان کے لیے قابل احترام ہیں اور پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، تاہم انہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں یا نہیں۔ جامعۃ الحسنین میں نئے تعلیمی سال کا آغاز، مولانا طارق جمیل کی آمد، صحیح بخاری کے افتتاحی درس اور سالانہ اساتذہ میٹنگ کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق جامعۃ الحسنین میں نئے تعلیمی سال 2026 اور 27 کے آغاز کے موقع پر ایک خصوصی علمی و تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام برانچز کے اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر معروف عالم دین مولانا طارق جمیل جامعۃ الحسنین تشریف لائے اور اساتذہ و طلباء سے خصوصی خطاب کیا۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر صحیح بخاری شریف کے افتتاحی درس کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں مولانا طارق جمیل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے تعلیم حدیث کی اہمیت، اساتذہ کی ذمہ داریوں اور دینی تعلیم کے ساتھ اصلاح اور تربیت کی ضرورت پر گفتگو کی۔ پروگرام کے دوران جامعۃ الحسنین کی تمام برانچز کے اساتذہ کی سالانہ میٹنگ بھی منعقد ہوئی جس میں تعلیمی، تربیتی اور انتظامی امور کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ مولانا طارق جمیل نے اساتذہ سے خصوصی اصلاحی بیان بھی کیا اور انہیں طلباء کی علمی اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دینی اداروں میں تعلیم کے ساتھ کردار سازی اور اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری بھی اہم ہے۔ پروگرام کے اختتام پر اساتذہ میں خدمات اور کارکردگی کے اعتراف کے طور پر اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر جامعۃ الحسنین کے اساتذہ اور ذمہ داران نے نئے تعلیمی سال کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ جامعۃ الحسنین میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر منعقد ہونے والی یہ نشست علمی، تربیتی اور اصلاحی اعتبار سے اہم قرار دی گئی ہے۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے امیر مولانا پیر قاضی محمد ظہور الحسین مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کے امیر مرکزیہ جانشین قید اہل سنت حضرت مولانا پیر قاضی محمد ظہور الحسین اظہر حجاز مقدس کی سفر پر روانہ ہونے کے بعد بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ اس مبارک سفر میں امیر راولپنڈی ڈویژن حضرت مولانا قاری عطا اللہ طارق بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ روانگی کے موقع پر ایئرپورٹ پر صاحبزادہ قاضی ظاہر حسین جرار، مولانا محمد فاروق حیدری، قاری عتیق اللہ، حافظ ابو بکر اور دیگر احباب نے حضرت کو دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظہر دامت برکاتہم کی مدینہ منورہ آمد پر احباب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مبارک سفر کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضری برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ وطن واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔